کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 45ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح ابو جہل کی قساوت اور زبان درازیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملول ہو گئے تھے، ملول یعنی کہ غمزدہ ہو گئے تھے اور حد درجہ ملول ہو گئے تھے، اور کس طرح چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ابو جہل پر پھوٹ پڑا تھا، اور کس طرح یہ واقعہ ان کی ایمان لانے کا بھی محرک بن گیا تھا۔ ناظرین اسلامی دعوت کی تاریخ کے اس اہم ترین قبول اسلام کے واقعے سے جڑی جملہ تفصیلات آپ نے فرمائی تھی اور سنا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین جیسے کہ آپ سن رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں کئی ہفتوں سے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ کئی سی مشکل راہوں سے گزر کر ہم تک پہنچا۔ آج ہم جس قدر آسانی سے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں، اپنی آرام گاہوں میں اپنی تکیوں سے ٹیک لگا کر اس داستان خونچکاں کو ہم سب سن رہے ہیں، اس کی سنگینی کا اندازہ ہم میں بھلا کیا ہو سکے گا۔ جی ہاں ناظرین، دعوت دین طوفانوں کے درمیان سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اسلام کی اولین ساعتوں اور کٹھن ترین ابتدائی ایام کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی کٹھنائیوں کا، اس کی مصیبتوں کا، جن کی جھلکیاں ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں اور آپ کو سناتے بھی آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر کٹھن دور سے اس لیے گزرنا پڑا تھا کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی ایک ایسی قوم سے آپ کا واسطہ پڑا تھا جسے اسلام سے چڑ تھی، توحید سے نفرت تھی۔ اس قوم کو دعوت دینا گویا ان وحشی قوم سے دشمنی مول لینے کے مترادف تھا۔ یہ ایسی قوم تھی جو خون کو پانی کی طرح بہاتی تھی، لوٹ کھسوٹ ان کا طرز زندگی تھا، عداوت اور کینہ ان کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ مختلف قبیلے اپنی دشمنیوں کو اس طرح نبھاتے تھے کہ یہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کو قومی افتخار سمجھتے تھے، افتخار یعنی کہ اعزاز، عزت سمجھتے تھے، قابل فخر سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ کسی قوم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کو وصیت کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ اس لڑائی کو جاری رکھنا ہے تاکہ بدلے کی کارروائی مکمل ہو سکے، جو کبھی مکمل نہیں ہوتی تھی اور جو پشت در پشت جاری رہتی تھی۔ ایسی قوم کو دعوت دین دینا کس قدر پیچیدہ کام تھا، اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ ان تمام مکروہات کے بیچ دعوت و تبلیغ کا آغاز تو ہو ہی چکا تھا، لیکن مذکورہ حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس ڈر اور خوف کے ماحول میں ذہنی و جسمانی اذیتوں کے بیچ زندگی گزار رہے ہوں گے، اس کا تصور تک ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اس کے باوجود نور حق کو زمانے میں پھیلنا تھا، پھیلتا چلا گیا۔ اسلام کے اس ننھے سے پودے کی جڑوں کو بہر صورت مضبوط کرنا تھا۔ اللہ کی مدد بھی شامل حال تھی، چنانچہ دھیرے دھیرے زمین کے اندر اس ننھے سے بیج کی جڑیں پیوست ہو کر اپنی جگہ مسلسل ڈھونڈ رہی تھی اور مضبوط ہوتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ جیسا کہ گزشتہ قسطوں میں تفصیل سے بیان کیا جاتا رہا ہے کہ کفار قریش
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک حربہ استعمال میں لا رہے تھے. کبھی جسمانی طور پر اذیتیں دیتے، کبھی ذہنی دباؤ سے کام لیتے، کبھی گالی گلوچ کے ذریعے اہل ایمان داعیوں کو دکھ پہنچاتے، اور کبھی مال و دولت کا لالچ دے کر ان کے ایمان کا امتحان لینے کی کوشش کرتے. اسی نوع کے حربوں میں سے ایک حربے کا ذکر آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح عتبہ کے ذریعے کفار قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لالچ کے سلسلے میں گفتگو کروائی تھی، اور جس مطالبے کو لے کر عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوا تھا اور اس کی کیا درگت بنی تھی اور کس طرح اس نے منہ کی کھائی تھی، یہ ساری تفصیل گزشتہ قسطوں میں آپ سماعت فرما چکے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعے کا ذکر آج پھر ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں. سیرت ابن ہشام میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں: قریش کے قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار جیسے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن الحارث، ابو البختری بن ہشام، الاسود ابن عبد المطلب ابن اسد، زمعہ بن الاسود، الولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ ابن ابی امیہ، عاص ابن وائل، نبیہ اور منبہ جو حجاج کے فرزندان تھے، اور امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ. یہ سب سرداران قریش میں شامل ہوتے تھے اس وقت. غروب آفتاب کے بعد یہ سارے سردار کعبۃ اللہ کے پیچھے جمع ہو گئے. ان میں سے بعض سردار کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجو اور گفتگو کر کے اسے قائل کرو تاکہ تم لوگ اس کے متعلق معذور سمجھے جاؤ. چنانچہ اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ قوم کے بڑے بڑے لوگ گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرما رہے تھے کہ جس معاملے کے متعلق آپ نے انہیں تلقین فرمائی تھی شاید اس کا اچھا اثر ہوا ہوگا. حقیقت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں راہ راست پر لانے کے بے حد مشتاق تھے، اور از راہ خلوص و ہمدردی ان کا گمراہی کے باعث آفتوں میں مبتلا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز گوارا نہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے گفتگو کرے. واللہ ہم نے عرب میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پر وہ آفت ڈھائی وہ جو تم نے ڈھائی ہے. تم نے ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے آبا و اجداد کی دین کی عیب چینی کی ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دی ہیں، عقل مندوں کو احمق بتایا ہے، ہماری جمعیت میں پھوٹ ڈال دی ہے. غرض یہ کہ اپنے اور ہمارے درمیان کے تعلقات میں کوئی ایسی برائی نہیں چھوڑی ہے جسے تم نہ کر گزرے ہو. اگر تم نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کچھ مال چاہتے ہو تو ہم اپنے مال میں سے تمہارے لیے بہت کچھ مال تمہارے لیے مختص کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ. اگر تم اس کے ذریعے قوم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہو تو چلو ہم تمہیں اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، اپنا امیر مان لیتے ہیں. آج کل امیر اور لیڈر بننے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے لوگوں میں، آپ جانتے ہوں گے. اگر تم اس کے ذریعے سے حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں. اور آج کل کی حکمرانی کو آپ جانتے ہیں کس طرح کے حکمران ہے، سیاست کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اپنے بھی ہمارے عالم اسلام کی حالت اور عالم عرب کی حالت دیکھ لیں. بہرکیف اگر تم اس کے ذریعے سے حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں. اگر تم اس کے ذریعے سے اقتدار چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں. یہ جو تمہارے پاس آتا ہے، اگر کوئی جن ہے جسے تم دیکھتے ہو وہ تم پر غالب آیا ہے، یعنی کہ کچھ اثر ہو چکا ہے آپ پر، اور بعض اوقات ایسا ہوا بھی کرتا ہے، تو ہمیں بتا دو، ہم مال خرچ کریں گے اور تمہارے لیے جھاڑ پھونک کی تدبیریں کریں گے کہ تمہیں اس سے نجات مل سکے. یہ سرداران قریش کا مطالبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آفرز دیے جا رہے تھے. آج کل کی زبان میں اگر بتایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے سرداران قریش کی یہ سب باتیں خاموشی سے سنتے رہے. پھر توقف کے بعد فرمایا، یعنی تھوڑی توقف یعنی کہ تھوڑے وقفے کے بعد، مجھے ان چیزوں میں جن کی آفر تم نے مجھے دی ہے کچھ نہیں چاہیے. جو کچھ بھی میں لایا ہوں اس لیے نہیں کہ اس کے معاوضے کے طور پر تمہارا مال حاصل کروں، نہ میں تم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں، نہ میں تم پر حکومت کا خواہاں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. اس نے مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری سنانے والا اور برائیوں کے انجام سے ڈرانے والا بن جاؤں. میں نے تو اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اور تم سے خیر خواہانہ بات کہہ ڈالی ہے. اگر تم نے وہ باتیں مان لی جو میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں تو دنیا و آخرت میں تمہارے لیے خوش نصیبی ہوگی، اور اگر تم نے اس دعوت کو مجھ پر لوٹا دیا یعنی ٹھکرا دیا تو میں حکم الہی کا انتظار کروں گا اور اس کے آنے تک صبر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام آفرز کا جواب تھا جو سرداران قریش کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا. ناظرین، یہ دوسری دفعہ تھا جب کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا لالچ براہ راست دیا تھا، فیس ٹو فیس دیا تھا. اس کا جواب بھی آپ لوگوں نے اس وقت سن لیا. یعنی سرداران قریش نے اس بار بھی وہی جواب سنا جو پہلے تھا. اس کے بعد بھی کفار قریش خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے دوسری چال چلنی چاہی اور چلی. وہ چال کیا تھی، وہ مطالبے کیا تھے جن کا اعادہ کرنے کا پروگرام پھر سے بن رہا تھا، ان ساری تفصیلات کو لے کر کے ہم اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آپ اپنے خاندان والوں کو سیرت کے اس پروگرام سے جوڑیں جو بڑا دلچسپ ہوتا چلا جائے گا، اور ہم ایسی داستان سیرت کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گی جو بہت کم بیانات کے ذریعے سے ہو یا دیگر کسی چیزوں میں سننے کو ملتی ہیں. آپ جڑیں، لوگوں کو جوڑیں، خود بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام. آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن. آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا.